ہماری نانی تو بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، یعنی ہمارے نانا کے چھوٹے بھائی ہماری رفیق صاحب، مولانا رفیق صاحب، وہ بھی سہارنپور کے پڑے ہوئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جنازہ انہوں نے پڑھا. الحمدللہ. تو ہماری وہ جو ان کی اہلیہ پہلی فوت، دوسری نانی تھی، ان کی بارات میں بھی ہم گئے تھے. نانا زندہ ہے. ایک دن صبح صبح فجر کے بعد جو ہے نا وہ گھر پر آئے، والدہ حیات تھے اس وقت، والد صاحب فوت ہو گئے. صبح صبح فجر کے بعد ہی آ گئے، صبح پہلی بس سے سمجھو. ناشتہ واشتہ بنا لیتے، میں باہر مصروف تھا، فجر پڑھا کر تھوڑا سا صبح دیکھتا تھا. میں گھر آیا تو نانا ہے، وہ بڑی محبت فرماتے تھے. تو نانی کہنے لگی اے نہ تو آکھیا بھی تو زمین، پنجابی اچھی بولتی ہے، وہ پنجابی بولتی ہے. یہ آخے بھی زمین دے دیتے، اے جناب کہتے اچھا میں دینا. راتی بڑے نانا آئے نے خواب ان کے جلیل نو زمین کیوں نہیں دینا تو دا بلے منگے سے انہیں کنال دینا آئے. پھر وہ ایک کنال وقف ہوئی، لیکن وہ ایسی یعنی برکت دیکھے ان کا اخلاص، یعنی ان کی روح بھی شامل ہو گئی، یہ نانا بھی شامل ہو گئے. جب انہوں نے زمین وقف کر دی تو جب سنگے بنیاد رکھنے ٹائم آیا تو حضرت لدھیانوی صاحب اللہ علیہ آئے ہوئے تھے. ہم نے حضرت کہا جی منچن بات چلیں، ہم نے کہا ہاں ضرور. تو سنگے بنیاد لدھیانوی صاحب اللہ علیہ نے رکھی. پھر اللہ نے ایسی برکت کی کہ جلدی سے جناب وہ بڑی خوبصورت مسجد تعمیر ہوگی وہاں. اور جب مسجد بن گئی تو حضرت جو نا حکیم اختر صاحب آ گئے. پہلی نماز مغرب کی ان کے پوتے مولانا ابراہیم صاحب نے پڑھائی، حضرت نے پیچھے پڑھی. اور اس دن جلسہ ہوا، اس جلسے میں جو مجمع تھا حضرت فرماتے، حضرت بہت ذکر کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی وہ جہاں تم لے گئے تھے، اچھا ان کے منچن بات کا لفظ تھا منچن لفظ تو انگریزوں کا ہے کہ من چن یعنی میرا چاند. من چن آباد. وہ من چن جو ہے نا کہ وہ جو منچن گئے تھے تو وہاں پتہ نہیں اندھیرے میں سے یکدم لوگ ایسے نکلتے تھے کیونکہ ادھر ادھر اندھیرا تھا، آبادی نہیں تھی. تو یکدم جناب وہ ایسے 10 20 50 اور جب بیعت کا وقت آیا تو اب اتنا وہ نہیں، تو جو دری تھی نا جس پر بیٹھے تھے وہ دریوں کو پکڑ لیا، حضرت کو بھی دری پکڑا دی. بڑا مزہ ہے، ایسی برکت یعنی قبولیت. بھائی مطاہر ابھی بھی سناتے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے. اس کے بعد حکیم حضرت صاحب بھی تشریف لائے تھے آپ کا بیان بھی وہاں میں کو بتایا میں کہ آپ کی صبح سرخ داڑھی تھی اور آپ کو لے کے آئے تھے مولانا جلیل احمد صاحب. کمال، بڑی بات. ہمارے دوست ایک بڈھے مرید 70 سال کی عمر میں مجھ سے بیعت ہوئے. تب بیعت ہونے کے بعد وہ جناب پھر ان کے حالات یعنی پہلے عجیب سی حالت تھی، بے چینی نہیں جاتی تھی. میں نے اکثر دیکھا بوڑھوں میں اگر وہ سلسلے میں داخل نہ ہو نا کسی کے تو ان کی بے چینی نہیں جاتی بڑھاپے میں، چاہے وہ کتنے تہجد گزار کیوں نہ ہو. یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کئی بوڑھوں پر تجربہ کیا. میں نے وہ ان سے بیعت کر لیا تو یکدم کیفیت بدل گئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض جگہ پھر کام تیار ہوتا ہے، تڑکا لگانا ہوتا ہے، بس وہ خوشبو نکلتی تو کیفیت بدل. تو کہنے لگے میری اب خواہش ہے کہ میں کوئی مسجد بناؤں. تو اس وقت میں نے کہا یہ مسجد اس وقت 5 6 7 10 لاکھ میں ہی بن جاتی تھی، آج کل تو کروڑوں میں چلا گیا. تو انہوں نے فرمایا کہا کہ میرے تو اس سے پیسے ہو. کچھ دن کے بعد وہ فوت ہو. میں کہ صدقہ جاریہ کرتی ہے پھر مسجد تعمیر. ہمارے محلے والے ایک ساتھی سے یہ میں نے بڑا تجربہ کیا. ڈاکٹر مدرسد صاحب ہیں میں بھاول نگر کے چائلڈ اسپیشلسٹ. ان کے جو والد تھے وہ حضرت جناب شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اس کے بعد وہ ان کے ساتھ پھرتے رہتے تھے، یعنی جہاں ڈاکٹری کر رہے ہیں یہاں چلے گئے بیٹے کے ساتھ. تو ان پہ بے چینی کیفیت رہتی تھی. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا کہ یار والد صاحب تہجد گزار ہیں، ذکر اذکار اور سلسلے سے تعلق بھی تھا، لیکن اب چونکہ میرے ساتھ پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اب میں بھاول نگر میں چونکہ میں ریٹائر ہونے کے قریب ہوں تو اب میں ادھر ہی بیس ہو گیا ہوں، لیکن وہاں کے نہیں ہے وہ. تو میں نے کہا ملاقات ایک دم لے آیا ان کو. ایسے ہی بیٹھ کے میں ایسے نیچے بیٹھ کے ان کو اوپر بٹھایا. اس وقت نیچے بیٹھتے بیٹھتے اختر کوئی تھوڑی سی میں نے بات کی ان سے. پھر میں نے کہا دراصل آپ سلسلے میں جب تک داخل نہیں ہوں گے یہ بے چینی نہیں جائے گی، کیونکہ آپ سلسلے میں تھے وہ منقطع ہو گیا.
حسن داخل ہو. تو آپ کسی بھی سید نفیس شاہ صاحب حیات تھے, میں نے کہا حضرت کے وہ خلیفہ موجود ہے وہاں, آپ ان سے بیعت ہو جائیں. وہ ہے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرا دل تو کلم نہیں سے بیعت ہو جاؤ. ماشاءاللہ. تو مجھ سے بیعت ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کتنے سال سے یہ کیفیت دیکھ رہے تھے. کہتے زندگی میں نے اتنا اطمینان نہیں دیکھا, یہ چند ماہ میں, چند ماہ بعد فوت ہو گئے, جتنا اس وقت اطمینان دیکھا. حیران کہتے کر دیا آپ کی اس بات نے کہ کہتے ہمارا فن, یعنی آپ لوگوں کا جو فن ہے وہ بہت اونچا فن ہے. ہم لوگ کہ آپ نے کیسے وہ بات پکڑی, اور میرے پاس سب ایسا سکون ہو گیا کہ اب وہ تہجد ذکر تلاوت میں ان کو جو لذت آتی تھی, وہ خود کہتے تھے یار کاش پہلے مل جاتے تو میں, یعنی یہ اصل جو میرا وہ مسئلہ تھا کہ یہ تھا کہ وہ سلسلہ نہیں تھا. ان کہتے ہوا تھا کب سے وفات حضرت کی وفات ہوئی, پھر وہ ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ ڈاکٹر صاحب 1 سال یہاں, 2 سال یہاں, 5 سال یہاں. تو یہ اس میں انشاءاللہ